بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں نہایت نیک بخت بوڑھی خاتون تھیں اور دوسری طرف اس کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی تھیں، مگر اس کے اندر حسد اور بغض کی صفت بہت زیادہ تھی، اور اتفاق سے دونوں کی مائیں نابینا بھی تھیں۔ اس کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی شوہر کی ماں کو بہکاتی اور اکساتی تھی، جس کی وجہ سے آئے دن ساس بہو کے جھگڑے چلتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ شخص اپنی ضعیف اور کمزور ماں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا اور ایک بے آب و گیاہ جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جنگل کے درندے مار کر ختم کر دیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ شخص اپنی ضعیف اور صابر ماں کو اس جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا اور اس کو جنگل کے درندوں نے آ گھیرا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر دریافت کیا کہ بڑی بھی یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کیسی ہیں؟ اس ضعیفہ نے کہا کہ بہت اچھی آوازیں ہیں، اونٹ گائے بکریوں کی آواز ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ بہتر ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ پورا جنگل گائے بکریوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگلی صبح اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ غرض کہ جب وہ جنگل پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنگل گائے بکریوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس سے حیران ہو کر اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹے تو نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی بات مانی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا۔ اپنی والدہ کی گفتگو سن کر وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوا اور اپنی والدہ کو اس عطائے خداوندی کے ساتھ لے کر گھر آیا۔ اب کیا تھا، اس کی بیوی کی ساس کو یہ دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے ضد کرنے لگے کہ میں اس وقت تک ہرگز تجھ سے خوش نہیں ہوں گی جب تک تو میری بوڑھی ماں کو بھی اس جنگل میں چھوڑ کر نہ آئے۔ چنانچہ مجبوراً اس کا شوہر اس کی بوڑھی ماں کو اس جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ اب جب شام ہوئی تو درندوں نے اس بڑھیا کو آ کر گھیر لیا۔ تو پھر وہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا اور پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں جو تو سن رہی ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگے کہ یہ تو درندوں کی آواز ہے جو مجھے پھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا اور درندوں نے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی ضد کرنے لگے کہ جا کر دیکھو کہ میری ماں پر کیا گزری اور اس نے کیا کیا جمع کیا، کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی بہت سارے مویشی جمع کیے ہوں گے۔ مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ درندوں نے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا تھا۔ کچھ ہڈیاں بچی تھی، اس کو جمع کر کے اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ آخر اسی غم میں گھل گھل کر وہ خود بھی مر گئی۔ حسد بغض کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسد اور بغض جیسے خطرناک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔